نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت کے ساتھ بحضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات مشائخ اعظام و علماء کرام اور معزز سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج اس بابرکت رات کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اہل ذکر کی اس بابرکت مجلس میں شریک ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے اور آئندہ آنے والی زندگی میں ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کا میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ پاک کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ پاک کے حکم سے راستوں میں، سڑکوں پر، راستوں میں، گلیوں میں تلاش میں ہوتے ہیں کہ آج کوئی اہل ذکر کا مجمع مل جائے، اہل ذکر کی مجلس میں بیٹھنا آج نصیب ہو جائے۔ جب انہیں اس طرح کی مجلس ملتی ہے جس میں اہل ذکر موجود ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ، ہمیں جس کی تلاش تھی وہ مل گئی ہے۔ تو سارے فرشتے اس مجمع میں جمع ہو جاتے ہیں جہاں اہل ذکر تشریف فرما ہوں، جہاں اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے اتنی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں کہ اس مجمع سے لے کر آسمان دنیا تک فرشتے اپنے نورانی پروں سے اس مجمع کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اس مجلس میں اللہ پاک کے وہ فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو وہ فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا ماجرا عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم اہل ذکر کی مجلس سے ہو کر آ رہے ہیں۔ اللہ کریم حالانکہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی اللہ کریم سارا حال احوال سنتا ہے۔ فرشتے ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ حالانکہ اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، لیکن سارا حال سن کر آخر میں اللہ کریم فرماتا ہے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں ان ذکر کرنے والے لوگوں کو جو اس مجمع میں شریک تھے، میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ تو دوستو یہ اہل ذکر کی جو مجالس ہوتی ہیں ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ جب گھر سے چلا کریں تو یہ نیت ضرور کیا کریں کہ انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے آج رات بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے ان اہل ذکر کی بخشش فرما دی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، بخاری شریف میں لفظ آئے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک آدمی ایسا بھی بیٹھا تھا اس مجمع میں جو ان میں سے نہیں تھا،
جو اہل ذکر میں سے نہ تھا، جس کا شب و روز کا مشغلہ ذکر الہی نہ تھا، وہ اس مجمع میں ذکر الہی کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ویسے گزر رہا تھا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں بھی ذرا ٹھہر جاؤں، وہ تو ویسے رک گیا تھا، اپنے کام کے لیے آیا تھا، اسی بہانے تھوڑی دیر رک گیا۔ مولا کیا تو نے اس بندے کی بھی بخشش کر دی ہے؟ چلو باقی تو آئے تھے محفل کی غرض سے، وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا، مولا تو نے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث میں الفاظ ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں فیہم عبد خطاؤن، مولا باقی بات ٹھیک ہے، باقیوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ اس مجمع میں ایسا تھا جو بڑا گناہگار تھا، مولا تو نے انہیں بھی اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ آگے لفظ سنیں، اللہ فرماتا ہے لہو غفرتو، میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، بلکہ عربی میں معنی کریں گے میں نے اسی کو بخش دیا ہے۔ لہو غفرتو، زور لہو پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس اہل ذکر کے اندر جو بندہ بڑا گناہگار تھا، لہو غفرتو، میں نے اسی کو تو بخشا ہے۔ لہو غفرتو، حسر پیدا ہو گیا، اہل علم جانتے ہیں اسی کی تو میں نے بخشش کی ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تو بڑا گناہگار تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم، فرشتوں سنو، وہاں ایسے میرے پیارے بندے موجود تھے جو ان کی مجلس میں آ گئے تو میں گناہوں کو نہیں دیکھتا، ان اہل ذکر کے چہروں کو دیکھتا ہوں، جو ان کی مجلس میں آ گیا وہ بدبخت نہیں رہتا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ دوستو اللہ رب العزت فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر دو اطاعتوں کا ذکر، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کریم کی اطاعت کرو، اور قرآن مجید میں جہاں صرف ایک اطاعت کا ذکر ہے تو وہ اللہ کریم نے صرف اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا۔ پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک اللہ پاک نے کہیں یہ نہیں فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے رسول کی بھی اطاعت کر لی، جبکہ اس کے برعکس اللہ پاک نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی، جس نے میرے حبیب کا دامن تھام لیا، بس وہ اللہ کا بھی ہو گیا، اس نے اللہ کی بھی اطاعت کر لی۔ دوستو ماجرا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ پاک کا اہل ایمان پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان امت کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور نسبت کا نام ہے۔ ایمان نام ہے اللہ کے پیارے حبیب، رحمت دو عالم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق کا بس نام ہے ایمان۔ اگر یہ نسبت اور تعلق مضبوط ہو تو سمجھیں ایمان مضبوط ہے۔ اگر امت کا، اگر کسی امتی کا اپنے نبی پاک سے یہ تعلق اور نسبت کمزور ہو جائے تو سمجھیں ایمان کمزور ہو گیا۔ اگر خدا نخواستہ یہ تعلق ختم ہو جائے، یہ نسبت ختم ہو جائے تو سمجھیں ایمان بالکل ختم ہو گیا۔ ایمان نام ہی اللہ کے پیارے حبیب کی ساتھ نسبت کا نام ہے، تعلق کا نام ہے۔ تو جب تک یہ تعلق قائم ہے تو ایمان ہے، یہ نسبت اور تعلق ختم ہو جائے ایمان سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہندوستان میں ایسے لوگ پیدا نہ ہوئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا ترانہ تو بولا، جنہوں نے وحدت کا گیت تو گایا، جنہوں نے ہندوستان کے بت کدے میں جہاں شرک ہو رہا تھا، جہاں بتوں کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی، اس ماحول کے اندر لا الہ الا اللہ کا نعرہ مستانہ تو بلند کیا،
وحدت کا گیت تو گایا، مگر اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ نسبت قائم نہ کر سکے، تعلق قائم نہ کر سکے، تو وہ مسلمان نہ کہلائے بلکہ سکھ کہلائے۔ کیا سکھ توحید پرست نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ، وہ کہتے تھے بس خدا ایک ہے۔ کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر؟ شرک ہو رہا ہے، شرک گمراہی ہے۔ تو نانک نے ہندوستان کے اندر وحدت کا گیت گایا، کیا مسلمان ہو گیا؟ کیا منزل مقصود تک پہنچ گیا؟ کیا مراد کو پہنچ گیا؟ نہیں، وہ گمراہی کی دلدل میں پھنسے رہے گئے۔ کیونکہ ایمان نام ہے اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ نسبت اور تعلق کا۔ جب تک یہ نسبت اور تعلق نہ ہو تو توحید نہیں رہتی۔ اللہ پاک نے جس وقت اپنا تعارف کرایا، فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب اپنی زبان اقدس سے آپ اعلان کر دیں، معرفت الہی کا سبق دے دیں، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اور جس نے کل کو ہٹا کر کہا ہو اللہ احد، جس نے نسبت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، وہ گمراہ رہ گیا، وہ ایمان کے دائرے میں داخل نہ ہو سکا۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کو تو سینے سے لگایا، جنہوں نے اللہ کی حاکمیت کے نعرہ تو بلند کیا، جنہوں نے قرآن کو تو اٹھایا، ان الحکم الا للہ کے نعرے تو بلند کیے، مگر حضور کی نسبت کا لحاظ نہ رکھا۔ انہیں نظر نہ آیا سامنے بابو مدینہ العلم ہے، سامنے علی حیدر کرار ہے، ان کی حضور کے ساتھ نسبت کیا ہے۔ نعرہ لگاتے تھے خوارج قرآن کا، نعرہ لگاتے تھے حاکمیت خدا بندی کا، بھی حاکم صرف اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، مگر حضور کی نسبت کا لحاظ نہ رکھا، مگر حضور علیہ السلام کے تعلق کا لحاظ نہ رکھا، گمراہ ہو گئے۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے کہا ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کو سینوں سے لگایا، مگر سنت مصطفیٰ کا انکار کر دیا۔ وہ صاحب ایمان نہ بنے بلکہ منکرین سنت ہو کر گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا راگ تو الاپا، مگر صحابہ کرام کی جو حضور کے ساتھ نسبت اور تعلق ہے اس کا لحاظ نہ رکھا، وہ روافض گمراہ ہو گئے۔ اور جنہوں نے حضور کے صحابہ کی عظمت کے جھنڈے تو بلند کیے، مگر حضور کی آل کی محبت ان کے اندر پیدا نہ ہوئی، وہ بھی گمراہ کے گمراہ رہ گئے۔ اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کا دامن تھام لیا اور حضور کی تمام نسبتوں کا لحاظ رکھا، وہ بول اٹھے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور کلندر لاہوری کی خبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ کلندر لاہوری حکیم الامت علامہ اقبال بھی بول اٹھا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نسبت مصطفیٰ کا نام ہے، حضور سے تعلق کا نام ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم اوست، اگر بہون رسیدی تمام بو لہبیس۔ کلندر لاہوری بول اٹھا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم اوست۔ کلندر لاہوری نے کہا دین سارا کا سارا حضور علیہ السلام کے دامن کو تھام لینے کا نام ہے، حضور کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق کو مضبوط کرنے کا نام ہے۔ اگر بہول رسیدی، اگر تو نالین مصطفیٰ تک نہ پہنچا، حضور کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق کو نہ جوڑا، حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈالا، تو فرماتے ہیں باقی ساری کی ساری بو لہبی اور بے ایمانی، پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔